اگلا سوال ہے شارٹ جینوا مذاکرات پر نوٹ لکھیے۔ جینوا مذاکرات سے مراد جنیجو کے مذاکرات ہیں، یعنی جب سوویت یونین روس جب افغانستان میں گھس آیا اور اس کا کافی سارا نقصان ہو گیا، مالی بھی جانی بھی، تو اب وہ جان چھڑانا چاہتا تھا افغانستان سے، تو لہذا اسی غرض سے اس نے محمد خان وزیر اعظم محمد خان جنیجو کا سہارا لیا اور اس کے ذریعے مذاکرات کروانا چاہتا تھا افغانستان والوں سے کہ کسی طریقے سے وہ کسی بات پر آئیں تاکہ ہم اپنی افواج کو واپس نکال کر لے جائیں۔ تو یہی ہے کہ سوویت یونین میں جب میخائیل گورباچوف برسری اقتدار آئے تو انہوں نے افغانستان کے مسئلے پر لچکدار رویہ اختیار کیا، کیونکہ 50,000 روسی افواج اور بے پناہ مالی نقصان کے بعد بالآخر روس اس مسئلے سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس طرح دسمبر 1987 میں اقوام متحدہ کے ذریعے اس مسئلے کے حل پر اتفاق کیا گیا اور جینوا مذاکرات کے دور کامیاب ہونے لگے۔ 10 جنوری 1988 کو گورباچوف نے اعلان کیا کہ اگر 15 مارچ تک جینوا مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو 15 مئی 1988 سے روسی افواج کی واپسی شروع ہو جائے گی، یعنی پھر ہم 15 مئی 1988 تک روسی افواج کو واپس بلا لیں گے، یعنی افغانستان میں فوج کا انخلا ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور ضیاء الحق کے موقف میں واضح اختلاف سامنے آیا کہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو 1 مارچ تک جینوا معاہدے پر دستخط کرنے کو تیار تھے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو، جبکہ ضیاء الحق کا موقف یہ تھا کہ مسئلہ تو حل ہونا چاہیے لیکن اس مرحلے پر اصل مسئلہ روسی فوجوں کی واپسی نہیں بلکہ عبوری حکومت کا قیام ہے، یعنی افغانستان میں جو اتنے سال انہوں نے غارت گیری اور حملہ وغیرہ کیا ہے جس کے نتیجے میں وہاں کی حکومت تتر بتر ہو گئی ہے، اب اس کو کسی ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے کے لیے عبوری حکومت قائم کی ہے، یعنی عارضی حکومت، کہ جب تک ایک مستقل حکومت نہیں بنتی اس وقت تک عارضی حکومت کے سہارے سے ملک کو چلایا جا سکے۔ تو نمبر 1 روس کو چاہیے، یعنی مذاکرات میں ایک شک یہ بھی ہونی چاہیے کہ عبوری حکومت یہاں قائم کر کے جائیں، یعنی کسی نہ کسی کو نائب بنا کر جائیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ملک کو کھٹ پتلی بن جائے گا، یعنی خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی ان کی آپس میں اور ایک اقتدار کے لیے لڑنا شروع ہو جائیں گے، اور بعد میں ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ ان کا انخلاء 88 میں ہو جاتا ہے، 1988 میں روس چلا جاتا ہے اور 1996 میں جا کر افغانستان کی حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے، یعنی وہاں برابر طالبان کی حکومت جا کر بنتی ہے۔ تو یہ اتنا عرصہ اس وجہ سے کہ خانہ جنگیاں رہی تھیں، تو یہ ضیاء الحق کی بات بالکل ٹھیک نکلی۔ اور دوسرا پوائنٹ ضیاء الحق کا یہ تھا کہ 35 لاکھ مہاجرین جو ہمارے پاکستان میں آ گئے ہیں ان کی واپسی کا بھی کوئی انتظام کیا جائے، جب تک یہ انتظام نہ ہو تب تک وزیر اعظم جنیجو دستخط نہ کرے۔ یہ پڑھ لیجئے کہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو ضیاء الحق کا موقف واضح اختلاف تھا۔ وزیر اعظم جنیجو 1 مارچ تک جینوا مذاکرات پر دستخط کرنے کو تیار تھے، جبکہ ضیاء الحق کا موقف تھا کہ اس مرحلے پر اصل مسئلہ روسی فوجوں کی واپسی نہیں بلکہ عبوری حکومت کا قیام ہے۔ اگر افغانستان میں عبوری حکومت قائم نہ ہو اور روس افغانستان میں کھٹ پتلی حکومت چھوڑ کر چلا گیا تو افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جینوا مذاکرات میں افغان مہاجرین کو فریق بنانا چاہیے، یعنی ثالث بنانا چاہیے نہیں بلکہ فریق حصہ دار بنانا چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر 35 لاکھ مہاجرین کی واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ ان تمام باتوں کے باوجود جنیجو نے معاہدہ جینوا پر دستخط کر دیے، یعنی اس نے ضیاء الحق کی ایک بھی نہ مانی۔